فرمایا کہ کسی خاص وظیفے میں یہ کوئی خاص اثر نہیں کہ اس سے عبادت میں جی لگنے لگے. اسی طرح اس کی اور کوئی تدبیر بھی نہیں. اسی واسطے محققین کی تعلیم یہ ہے کہ اس کا انتظار نہ کرے، کام میں لگا رہے اور جتنی توجہ اور مداومت اختیار میں ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. بس اسی پر تمام برکات مرتب ہو جاتے ہیں جو اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے، بعد ترتب نظر آ جائیں گے. ذکر کا بیان چل رہا ہے کئی ہفتوں سے. اور جو ارشاد میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اس میں حضرت والا نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جس سے عبادت میں دل لگنے لگے. لوگ بکثرت یہ پوچھا کرتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ دل لگنے لگے. اب اگر آدمی دل لگنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھے تو جو وظیفہ پڑھ رہا ہے اس میں اگر دل نہ لگا تو اس کے لیے کوئی اور وظیفہ چاہیے، اس میں دل نہ لگا تو اس کے لیے کوئی اور وظیفہ چاہیے. وَهَلُمَّ جَرًّا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آدمی وہ پڑھ لے تو بس ہر عبادت میں دل لگنے لگے. ایک دوسرے موقع پر حضرت نے فرمایا تھا کہ دل لگنا ضروری نہیں، لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اپنی طرف سے کوشش کرے دل لگانے کی، جس کا طریقہ بار بار عرض کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان کی طرف دھیان کرنے کی پوری کوشش کریں. پھر لگے یا نہ لگے دونوں صورتوں میں مقصود انشاءاللہ حاصل ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اسی واسطے محققین کی تعلیم یہ ہے کہ دل لگنے کا انتظار نہ کرے بلکہ کام میں لگا رہے. جو معمول بنا لیا ہے وہ معمول پورا کرے. دل لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، اس سے قطع نظر کر کے جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا ہے، جس عبادت کے لیے، وہ وقت اس وقت میں وہی عبادت انجام دیتا رہے اور جتنی توجہ کرنا اختیار میں ہے اتنی توجہ بھی کرے اور جتنی پابندی اختیار میں ہے وہ پابندی بھی کرے. کہتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کرے کہ جو وقت مقرر کیا ہے کسی عبادت کا اس کی پابندی پوری ہو اور اپنی طرف سے توجہ اس کی طرف لگانے کی کوشش پوری ہو. بس اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی پر تمام برکات مرتب ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ جن کی پوری زندگی اسی کوچے کی سیر میں گزری، وہ فرما رہے ہیں تجربے کی بات کہ انشاءاللہ اسی پر تمام برکات مرتب ہو جائیں گے بشرطے کہ آدمی اپنی کوشش کا دامن نہ چھوڑے. اور یہ فرمایا پر آگے کہ وہ برکتیں مرتب ہوں گی جو اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی. شروع میں انسان کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھئی میں ایسے ذکر کر رہا ہوں زبان سے اور دل نہیں لگ رہا، تو اس کے باوجود کیسے اس کے اوپر ثمرات اور برکات مرتب ہوں گے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے تو خود بخود مرتب ہو جائیں گے وہ فوائد. لہذا اس فکر میں نہ پڑو، بس کام میں لگے رہو. کام بذات خود مقصود ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو. دوسرا ارشاد یہ فرمایا
کہ اگر ذاکر کا دل کسی روز معمول سے زیادہ ذکر کرنے کو چاہے تو التزام تو اتنا ہی رکھیں جتنا معمول ہے، لیکن حسب نشاط بقدر تحمل اضافہ کر لینے میں مذائقہ نہیں۔ یہ بھی پہلے بات عرض کی گئی تھی کہ جب آدمی معمول بنائے اپنے کسی ذکر کا تو معمول تو اتنا ہی بنانا چاہیے کہ جس کو پابندی سے نبھا کر سکے، اپنے سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی پتہ نہیں مجھے وقت ملے نہ ملے، لہذا بس اتنا بناؤں کہ جو پابندی سے کر سکوں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معمول تو بنایا تھوڑا، جب وہ کر کے فارغ ہوئے تو دل میں دل چاہ رہا ہے کہ میں اور کروں، ذکر اور زیادہ کروں۔ تو حضرت فرماتے ہیں معمول تو اتنا ہی رکھے جو بنایا ہوا ہے، لیکن جتنا دل چاہ رہا ہے مزید کرنے کو تو وہ کر لے، کوئی مذائقہ نہیں اس میں، لیکن معمول اتنا ہی رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج تو زیادہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور زیادہ کر بیٹھے اور ان کو معمول میں داخل کر لیا، کل کو وہ صورت باقی نہ رہی تو آدمی چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ نہ ہونا چاہیے، تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب اور اس کے ثمرات و برکات زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ بہت سے مشائخ کا معمول تو یہ ہے کہ جب شروع میں کوئی اللہ کا بندہ ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس میں جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو وہ شیخ سے مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے اور بھی بتا دیجئے، اور بھی بتا دیجئے۔ اب شیخ جانتا ہے کہ اس وقت تو اس کے اوپر ایک نشاط کی کیفیت ہے، زیادہ مانگ رہا ہے، لیکن بعد میں جب بتا دیا جائے گا تو یہ کر نہیں سکے گا۔ تو ایسی صورت میں مشائخ یہ کہتے ہیں جو کچھ تمہیں جتنے اذکار بتائے گئے ہیں اگر زیادہ کرنے کو دل چاہے تو انہی کو دوہرا لو بجائے کسی نیا ذکر کرنے کے، انہی کو دوہرا لو۔ آگے ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ میں جب گھر میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، تو ان کے پاس رہتے ہوئے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ذکر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بچہ سامنے آ گیا، اس کی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی بیوی سامنے آ گئی، اس کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، بہن بھائی آ گئے، کوئی اور گھر والے آ گئے، تو ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے گھر میں رہتے ہوئے۔ تو کیا گھر کے بجائے میں مسجد میں جا کے ذکر کر لیا کروں تاکہ یکسوئی کے ساتھ ہو جائے؟ تو حضرت نے جواب جو دیا وہ سمجھنے کا ہے۔ فرمایا کہ اگر بال بچوں کے ساتھ گھر رہ کر ذکر نہ ہوتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ بالقصد ایسا اہتمام کرے کہ اگر گھر کے علاوہ دوسری جگہ میسر ہو تب بھی گھر ہی میں ذکر کرے۔ گھر ہی میں ذکر کرے، چاہے دوسری جگہ میں میسر ہو کوئی، جیسے مسجد وغیرہ، لیکن محض اس وجہ سے کہ گھر والوں کی وجہ سے ذکر نہیں ہوتا یا اس کی پابندی نہیں ہوتی یا اس کا میں دل پوری طرح نہیں لگتا، تو محض اس وجہ سے گھر چھوڑ کر نہ جائے بلکہ گھر ہی میں ذکر کرے اور ان تمام عوارض کے ساتھ کرے جو پیش آ رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب حکیمانہ بات فرمائی حضرت والا نے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نفلی عبادت گھر میں زیادہ افضل ہے مسجد میں کرنے کے مقابلے میں۔ مسجد جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے بنائی ہے، یہاں تک کہ سنتیں بھی افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھی جائیں۔
یہ اور بات ہے کہ کیونکہ علماء کرام نے یہ دیکھا کہ بھئی اگر گھر سنت مسجد میں نہ پڑی اور آدمی گھر چلا گیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں گھر کے کام دھندوں میں لگ کر کہیں سنتیں بھی رہ نہ جائیں، اس واسطے کہہ دیا بھئی سنتیں بھی پڑھ لیا کرو مسجد ہی میں، اور وہ فرائض کے تابع ہیں اس واسطے مسجد میں پڑھ لو۔ لیکن اصل یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول یہ تھا کہ آپ سنتیں گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے، گھر مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور نفلی نمازوں کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ ہے ہی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ نفلی نمازوں میں افضل یہ ہے کہ آدمی گھر میں پڑھے۔ نفلی عبادتوں میں بھی افضل یہی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس میں افضل یہ ہے کہ گھر میں کرے۔ فرائض اور واجبات میں لوگوں کے سامنے فرائض و واجبات ادا کرنا مطلوب ہے، علی الاعلان۔ یہ اسلام کے شعائر ہیں، علی الاعلان ان کو انجام دینا چاہیے۔ اور نفلوں میں مطلوب ہے کہ آدمی جتنی تنہائی ہو سکے اتنا بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ تو نفلی عبادتوں میں افضل یہی ہے کہ گھر میں کرے، کوئی جب تک کہ کوئی عارض پیش نہ آئے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اب اگر ذکر کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں کرے، مسجد میں کرنا جو ہے وہ گھر کے مقابلے میں افضل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو اصل میں حضرت یہاں جس کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے بھائی بیوی بچوں سے کہاں تک بچو گے، گھر والوں سے کہاں تک بھاگو گے، وہ تو تمہارے دم کے ساتھ ہیں۔ گھر میں جب رہ رہے ہو تو اس میں گھر والے بھی ہوں گے، اعزا احباب بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، سبھی کچھ ہوگا، کہاں تک بچو گے ان سے؟ لہذا طبیعت کو اس بات کا عادی بناؤ کہ انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اور پھر حضرت نے اس کی مثال یہ دی کہ گھوڑے کے جو سائز ہوتے ہیں ان کا معمول یہ ہے کہ گھوڑا جس چیز سے چمکتا ہو اس سے دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیشہ کی مصیبت ہے، بلکہ اسی چیز کے سامنے آنے اور دیکھنے کا خوگر بناتے ہیں یہاں تک کہ چمک نکل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو گھوڑا پالنے والے، گھوڑا چلانے والے لوگ ہوتے ہیں تو اگر ان کو یہ پتا چلے کہ گھوڑا جو ہے فلاں چیز سے بدکتا ہے، چمکتا ہے، یعنی بے قابو ہو جاتا ہے، فلاں چیز کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس چیز سے وہ بدک رہا ہے اور جس چیز سے چمک رہا ہے وہی اس کو بار بار لا کر دکھاتے ہیں تاکہ اس کی طبیعت اس سے خوگر ہو جائے، عادی بن جائے، ورنہ آج اس چیز سے چمک رہا ہے کل کسی اور چیز سے چمکے گا تو روز روز کی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لہذا اسی کو سامنے لا کر عادی بناتے ہیں گھوڑے کو کہ بھئی تاکہ اس کی طبیعت اس کو قبول کر لے اور اسی کے ساتھ ہی اپنا کام انجام دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیوی بچے ایسی چیز ہے کہ ان سے تو چھٹکارا ہے نہیں، اور اللہ دے بھی نہ چھٹکارا، وہ تو دم کے ساتھ ہیں، لہذا کہاں تک ان سے بچو گے؟ عادی اس بات کا بناؤ اپنے آپ کو کہ انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ کا ذکر ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوئی کہ بچہ آ گیا سامنے اور اس کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا کام کر دی کہ بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، چلو ہو جانے دو، اس رکاوٹ کو دور کر کے پھر لگ جاؤ ذکر کے اندر۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بھی بچوں سے ہٹ کے جاؤں گا ذکر کروں گا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ جب انہی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے باوجود رکاوٹوں کے کرو گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اجر بھی زیادہ ہوگا
اور رفتہ رفتہ پھر یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور بھی ہوں گی۔ لہذا اس فکر میں نہ رہو کہ کہیں علیحدہ جا کے خانقاہ میں بیٹھیں گے یا کسی مسجد میں جا کر بیٹھیں گے، گوشے میں بیٹھ کر ذکر کریں گے، وہی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور ان کے بھی حقوق ہیں، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی در حقیقت اللہ جل جلالہ کے تعلق ہی کا پرتو ہے۔ لہذا ان سے گھبرانے کی بات نہیں، ان سے بھاگنے کی بات نہیں، انہی میں رہتے ہوئے کرو۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے تعلقات بھی جیسا میں نے عرض کیا اللہ جل جلالہ کے تعلقات کا پرتو ہے، تو ان سے تعلق بھی رکھو اللہ کے لیے۔ بچوں سے بھی تعلق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ بیوی سے جو تعلق ہے، والدین سے جو تعلق ہے، بہن بھائیوں سے جو تعلق ہے، سارے تعلقات اللہ جل جلالہ ہی کے تعلق کا پرتو ہو اور ان کے احکام کو بجا لانے کی خاطر ہوں، تو کچھ بھی مضر نہیں۔ یہ اگر بیچ میں آ بھی گئے تو کچھ بھی مضر نہیں، اور یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یہ سے تم کو ہٹائیں گے نہیں۔ جتنا ذکر زبان سے ادا ہو گیا وہ زبان سے ہو گیا، اور جو ان کے حق ادا کرنے کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت ہوئی وہ عملی ذکر ہو گیا۔ لہذا ذکر کے منافی نہیں، اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے فرمایا کہ زیادہ قرب لا الہ الا اللہ میں ہے کہ یہ معصور ہے، اور دوسرے اذکار الا اللہ یا اللہ اللہ مصلحت یکسوئی کے لیے تجویز ہوئے ہیں، لیکن تجربے سے ذکر معصور اوفق بالطبع ہے اور اس لیے انفع بھی ہے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، ایک بزرگان چشت کے ہاں چشتی سلسلے میں 12 تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت ہیں 13 تسبیحات، لیکن ان کو 12 تسبیح کہتے ہیں، 12 تسبیحات۔ اس میں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے 200 مرتبہ، پھر 400 مرتبہ الا اللہ ہوتا ہے، اور پھر 600 مرتبہ اللہ اللہ ہوتا ہے، اور آخر میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ، صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ 12 تسبیح کہلاتی ہے۔ اور اس کا ایک خاص طریقہ بھی بزرگان چشت کے ہاں ہے کہ وہ آدمی 4 زانو بیٹھے اور لا الہ الا اللہ جب کہے تو ایک خاص طریقے سے ضرب لگانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان تمام اذکار میں جو اصل زیادہ قرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ یہ افضل الذکر ہے، تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کو صوفیاء کرام نفی و اثبات کا ذکر بھی کہتے ہیں اصطلاح میں۔ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر میں قرب زیادہ ہے۔ اور دوسرے جو ساتھ لگے ہوئے الا اللہ، مثلا الا اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ محض یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ میں زیادہ قرب ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور یہ افضل بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرات اور خاص طور سے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے متوسلین کو لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کثرت سے بتایا کرتے تھے۔ 12 تسبیح بھی، لیکن بہت اکثر و بیشتر بہت سے لوگوں کو 12 تسبیح کے بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے بتاتے تھے کہ ایک 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، بعض لوگوں کو
اس سے بھی زیادہ تلقین فرماتے تھے کہ یہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اس میں قرب زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کا یہ افضل الذکر بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ذکر معصور ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ الا اللہ اور اللہ اللہ یہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا، اور جو برکت اور نور معصور ذکر میں ہے تو وہ دوسرے اذکار میں نہیں، اگرچہ تجربے سے ان کے اندر بھی نفع ہوتا ہو لیکن اس کا نفع زیادہ ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور علاوہ معمول کے چلتے پھرتے بھی لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھنا بڑا فائدہ مند ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کا تو تقریباً تکیہ کلام ہو گیا تھا لا الہ الا اللہ، اور وہ ہر وقت جہاں کوئی بات ہوئی تو لا الہ الا اللہ زبان پر بے ساختہ آ جاتا تھا، باتیں کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ بکثرت زبان پر جاری رہتا تھا۔ اور اگر عادت ڈال لیں تو یہ بڑی نفیس عادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا خوگر بنا دے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر لا الہ الا اللہ۔ البتہ جب لا الہ الا اللہ کا باقاعدہ ذکر کیا جائے تو اس میں کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے وقتوں سے محمد الرسول اللہ کا بھی اضافہ کر لینا چاہیے۔ آگے حضرت والا نے تہجد کے باب میں ایک اہم بات بیان فرمائی ہے، اس کو پہلے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ تہجد کی نماز، جس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، رات کی نماز، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کہنے کو تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے۔ اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن رات میں، رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے
کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک۔ تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کے فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے رات کی نماز۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا۔ اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری بھی تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا۔ خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ 2 فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں۔ لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے، اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کر اس کی۔ تو کہتے ہیں حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا، تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر۔ 2 جملے فرمائے، ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے۔ اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، رات کو پڑھتا نہیں تھا، لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس دن سے الحمدللہ کبھی تہجد کا فرض اور واجب نہیں، اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا، لیکن ترتیب دیتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی، اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم اس کا عادی بنے۔ البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا۔ نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب، آخری رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد کا، بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے۔ اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ لیکن ایک حدیث ہے جو معجم طبرانی میں مروی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے۔ اور فرمایا ولو حلب شاۃ، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اگر دوئے تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے، کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں۔ تو مطلب کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ بلیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیثی کا حصہ ہے کہ وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے۔ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے
یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل اور تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی، اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کر لے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی پڑھنی ہے ضرور، جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے، اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لیں، کچھ آخر شب میں پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور البتہ وتر کا حکم یہ ہے کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکا یقین ہو تب تو وتر آخر شب میں پڑھنے چاہیے، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر اول رات ہی میں پڑھ لینے چاہیے۔ پھر اگر فرض کرو آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وتر دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی۔ لیکن اس طرح عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور ہمارے حضرت والا حضرت الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتے تھے، کہ کوئی یہی نہیں کہ کوئی باہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں۔ فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ فرما دیتے کہ اس جب کہ آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ کیا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو، لیکن ابتدا میں جب آنکھ کھلی
تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو بیٹھ کے، ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کر لو اور دوسرے اس بات کی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ فرمایا یہ دعا کرو، پڑھ کے سو جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اتنا ہی کر لو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، اگر پابندی سے یہ کام کر لیں۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت قبلہ مت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ حقیقت کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لانے کے لیے آسان سے آسان تدبیر بتاتے تھے، جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے نا جانور کو، تو اس طریقے سے دانہ ڈالتے تھے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا پابندی سے، کہ جب بھی آنکھ کھلے بیٹھ جائے چند لمحے کے لیے اور دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں رہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور پھر اپنی مثال دینے لگے، حضرت والا اپنی مثال دینے لگے۔ یہ آخر دور کی بات ہے جب عمر زیادہ ہو گئی تھی، 80 سال سے زیادہ متجاوز ہو گئی تھی، اور جب سے حضرت والا سے حضرت قبلہ مت قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے تعلق ہوا تھا تو ماشاءاللہ تہجد کے عادی تھے اور 2 گھنٹے کے اذکار کا معمول، 2 گھنٹے مسلسل اذکار میں صرف فرماتے تھے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ رات میری جب تہجد کے وقت میں بیدار ہوا تو طبیعت میں بڑی کشمکشاہٹ تھی، سستی، طبیعت تھکی ہوئی تھی اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت جبکہ 80 سال سے عمر متجاوز ہو چکی تھی، جوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپے میں بھی 80 سال سے زیادہ عمر۔ تو فرمانے لگے کہ طبیعت میں کشمکشاہٹ پیدا ہوئی اور دل نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری طبیعت خراب چل رہی ہے، کمزور ہو، تھکے ہوئے ہو، نیند بھی ضروری ہے صحت کے لیے، اگر نیند پوری نہ ہوئی تو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے میں تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر ایسے حالت میں چھوٹ جائے تو کیا مذائقہ۔ یہ طبیعت میں خیال وارد ہوا۔ تو جب یہ خیال آیا تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، واقعتاً تہجد کوئی فرض واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آدمی اس حالت میں بھی جبکہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضرور کرے۔ لیکن میں نے کہا کہ دیکھو یہ رات کا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ بستر پر پڑا رہوں۔ چلو ایسا کرو، نماز نہ پڑھو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کر۔ تو کہتے ہیں یہ خیال لا کر میں بیٹھ گیا، میں نے بٹھا لیا اپنے آپ، یہ خیال لا کر دعا کرنی شروع کر دی۔ جب دعا کرنی شروع کی تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہاں تک تو آ گئے، دعا کرنی شروع کر دی،
تو یہ دعا بغیر وضو کے کر رہے ہو تو ذرا سا آگے بڑھ کے وضو کر لو. تو وضو کر کے اگر دعا کرو گے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی. نہ پڑھنا نماز، لیکن وضو کر کے دعا کر لو. یہ دل کو سمجھایا اور جا کر میں نے وضو کر لیا. وضو کر کے دعا کرنے بیٹھ. تو پھر بعد میں دل کو کہا کہ یہ یہاں بستر میں بیٹھ کے کر رہے ہو، مصلے میں بیٹھ کے کر لو یہ دعا. تو کرنے لگے میں مصلے پہ جا کے جب پہنچا تو بس اللہ اکبر کر کے نیت باندھ جلدی سے. تو فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس کو اس طرح بہلانا پڑتا ہے تب جا کر وہ قابو آتا ہے. جس طرح وہ تمہیں چکر دیتا ہے اور وہ تمہیں بہکاتا ہے تو تم بھی اس کو چکر دو اور تھوڑا سا اس کو بہلا کر لے جاؤ، تھوڑا سا آگے بڑھاؤ. اور تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کو اس طرح قابو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. تو بھائی حضرت والا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر فرض کرو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اتنا کر لو کہ اول شب میں ہی عشاء کے بعد کچھ نماز بطور تہجد پڑھ لیا کرو اور اس میں یہ نیت رکھو کہ انشاءاللہ آخر شب میں بھی اٹھیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ طبرانی کی روایت میں اس کی صاف تصریح ہے کہ اگر کسی کو افضل طریقے کی ہمت نہ ہو تو چھوڑ دینے سے اس جائز پر عمل کر لینا بہتر ہے. اسی طرح بیداری کا اگر یقین نہ ہو تو بعد عشاء سب معمولات کو ادا کر لینا بہتر ہے. یہ کام تو بھائی ہر مسلمان کو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی تو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. عشاء کے فرضوں اور سنتوں کے بعد اور وتر سے پہلے یہ چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں. اور یہ چونکہ نفلیں ہیں اور نفلی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے، توسع رکھا ہے. اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ذرا طویل قرات ہو، طویل رکوع ہو، طویل سجدے ہوں، اور رکوع اور سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی. مسنون دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی دعائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مسنون طور پر ثابت ہیں، مناجات مقبول وغیرہ میں جو لکھی ہوئی ہے، وہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں مانگتے رہنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا. تو میں چراغ ہوتے نہیں تھے کمرے میں، تو میں نے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں. ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑا، اور وہ انگوٹھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی سجدے کی حالت میں تھے. آپ تہجد پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے. پھر میں نے جب قریب پہنچی تو میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں.
اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، آپ کی رضا کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضی سے، اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی کی، کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ مجھے عذاب نہ دیں۔ تو یہ معصور دعائیں آپ پڑھ رہے تھے حالت سجدہ میں، اس لیے تمام نفل نمازوں میں بالعموم اور تہجد اور صلاۃ اللیل میں بالخصوص رکوع میں اور سجدے میں علاوہ جو اس کے اذکار ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی وغیرہ، اس کے علاوہ جو دوسرے دعائیں ہیں دوسری وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور جب آدمی ذرا اہتمام اور توجہ سے یہ دعائیں پڑھے تو صلاۃ اللیل کا لطف اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو اور کسی عمل میں مشکل سے ہوتی ہے۔ رات کی نماز میں اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، یہ آپ سب جانتے ہیں بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تو جب ان کی ولایت اور ان کی بزرگی کی شہرت ہوئی تو وہاں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا نیمروز۔ نیمروز کی ایک ریاست تھی، اس کے بادشاہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیشکش کی کہ میں اپنی یہ ساری سلطنت آپ کو دینے کے لیے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ خدمت، یہ ساری سلطنت میری طرف سے ہدیے کے طور پر لے لیں، پوری ریاست، نیمروز کی ریاست مجھ سے لے لیں۔ نیمروز نام تھا ایک ریاست کا، اور یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آدھا دن۔ نیمروز کے معنی آدھا دن، لیکن نام تھا ایک ریاست کا۔ وہ ریاست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی، تو حضرت نے جواب میں 2 شعر لکھ کے بھیجے، عجیب و غریب شعر ہیں جو انہی کے مقام کا آدمی کہہ سکتا ہے۔ فارسی میں ہے کہ کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زاگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم۔ فرمایا کہ سنجر بھی ایک ریاست تھی، حکومت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا وہ کالے رنگ کا تاج پہنا کرتا تھا اپنے سر کے اوپر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے دل میں کسی بھی سلطنت، حکومت، کسی ملک کی ذرا سی بھی حرص ہو تو اللہ میری قسمت کو ایسا کالا کر دے جیسے کہ سنجر کے بادشاہ کا تاج کالا ہے۔ سنجر کے بادشاہ کا تاج کالا تھا، تو جس طرح وہ کالا ہے اللہ میرے مقدر کو ویسا کالا کر دے۔ کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ آباد، جر در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم۔ پھر فرمایا کہ زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، تم مجھے نیمروز کی سلطنت پیش کر رہے ہو، نیمروز کے معنی آدھا دن، تو جب سے میں نے نیم شب کی سلطنت حاصل کی ہے، یعنی آدھی رات کی سلطنت، یعنی تہجد اور صلاۃ اللیل، جب سے میں نے آدھی رات کی سلطنت حاصل کی ہے تو میں آدھے دن یعنی نیم روز کی سلطنت کو ایک دمڑی کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاۃ اللیل میں عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاۃ اللیل میں جو
लज्जत अता फरमाई है और उसका जो नफा अता फरमाया है, अगर दुनिया के बादशाहों को उसकी हवा लग जाए कि ये लज्जत भी हासिल होती है, तो तलवारें ले लेकर हम हमारे से मुकाबले पर आ जाएं कि हम ये लज्जत हासिल करेंगे तुम्हारे मुकाबले में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत अता फरमाई है रात के वक्त में अल्लाह से रुजू करने वालों को, और उसकी पहली सीढ़ी जो है वह हज़रत वाला ने इस मलफूज में बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सलातुल लैल की नेमत से सरफराज फरमाए। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना